بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے ان سچے واقعات کے بارے میں بتایا جائے گا جو ہمارے ایک ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی جس نے فلسطین کو صلیبیوں کی قید سے چھڑایا اور وہاں کے مسلمانوں کو نجات دی۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف اسلام کا پرچم بلند کر رہا تھا، بلکہ اس زمانے میں جو مختلف افریقہ کے قبیلوں میں رسم و رواج بتوں اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، ان کے خلاف بھی اس نے ساتھ ساتھ جہاد جاری رکھا۔ ناظرین، افریقہ میں بہت عجیب و غریب رسومات ادا کی جاتی تھیں، دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، عورتوں کو، نوجوان خوبصورت عورتوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ تو واقعات یہاں تک ہوئے کہ خلیفہ کے محل سے ایک خوبصورت اس کی داشتہ، اس کو اغوا کر لیا گیا اور سوڈانی قبیلے میں اس کی داشتہ کو اغوا کر کے لے گئے۔ اس زمانے کی تاریخ کے یہ وہ اوراق ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جو کسی ڈرامے یا فلم میں نہیں بتائے گئے۔ آئیے آپ کو ان واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ علی بن سفیان خلیفہ کے محل سے اغوا کرنے والی داشتہ کے بارے میں 4 سوڈانی سپاہیوں کو حراست میں لے لیتا ہے خلیفہ کے محل سے۔ ان 5 سوڈانیوں کو، حبشیوں کو تفتیش کے لیے لے کر ان سے پوچھتا ہے۔ تو واقعات میں یہاں تک پہنچتے ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ جو دیوتاؤں کا بڑا پجاری ہوتا ہے وہ لڑکی کو پھول سنگھاتا ہے، جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے وہ کیا تھی، کہاں سے آئی تھی اور کس طرح اسے لایا گیا تھا۔ وہ بڑے پجاری کی لونڈی بن جاتی ہے، اسے دنیا کی گندی چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ پجاری 3 راتیں اسے اپنے ساتھ تہہ خانے میں رکھتا ہے۔ یہ تمام باتیں ان 5 سوڈانی حبشیوں میں سے ایک نے علی بن سفیان کے سامنے بتائیں، جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے سے نکالا تھا۔ یہ 5 اس قبیلے سے تھے جس قبیلے کے وہ 4 لوگ جنہوں نے ارارا یا وہ داشتہ، یہ اس کا نام ہے، جو خلیفہ کے محل سے اغوا ہوئی تھی، اپنے ساتھ لے جا کر علی بن سفیان نے ان 5 سے کہا، چونکہ وہ اسی قبیلے کے ہیں جو ہر تیسرے سال کے آخر میں جشن مناتا ہے اور وہ چھٹی پہ جا رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہوگا لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ ان 5 نے کہا انہیں اغوا کا علم ہی نہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں لالچ بھی دیا کہ سچ بتا دیں، کوئی سزا نہیں ملے گی، پھر بھی وہ بار بار کہتے رہے انہیں پتہ نہیں۔ یہ قبیلہ اپنے وحشی مزاج اور خونخواری کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، انہیں سزا کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ 5 بڑی دلیری سے انکار کر رہے تھے۔ آخر علی بن سفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ 5 کو الگ الگ کر کے علی بن سفیان انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مسلسل اذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ 5 سوڈانی بڑے ہی سخت جان معلوم ہوتے تھے، رات بھر اذیت سہتے رہے۔ علی بن سفیان بھی رات بھر جاگتا رہا۔ آخر ان کو اس آخری امتحان میں ڈالا گیا، وہ تھا چکر شکنجہ۔ چکر شکنجہ ایک بہت بڑے لکڑی کے ٹائر کے اوپر، چوڑے ٹائر پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں کے ساتھ اس چکر کے ساتھ یعنی پہیے کے ساتھ باندھ دیے جاتے اور پاؤں اس کے ٹخنوں سے رسیاں ڈال کر زمین میں گاڑ دیے جاتے۔
پہیے کو جب تھوڑا سا چلایا جاتا تو ملزم کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں نیچے کولوں کی جگہ سے الگ ہونے لگتی۔ بعض اوقات ملزم کو کھینچ کر جب اس کی ٹانگیں الگ ہونے کے قریب آتی تو پہیے کو وہاں پر فکس کر دیا جاتا۔ اذیت کا یہ طریقہ ملزموں کو بے ہوش کر دیتا تھا۔ صبح کے وقت ایک ادھیڑ عمر حبشی نے علی بن سفیان سے کہا، میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن دیوتا کے ڈر سے نہیں بتاتا، دیوتا مجھے بہت بری موت ماریں گے۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بری موت ہو سکتی ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں؟ علی بن سفیان نے کہا، اگر تمہارے دیوتا سچے ہوتے تو تمہیں شکنجے سے نکال نہ لیتے۔ اگر تم مرنے سے ڈرتے ہو تو موت یہاں بھی موجود ہے، تم بات کرو، میرے ہاتھ میں ایک ایسا دیوتا ہے جو تمہارے دیوتا سے بچا لے گا تمہیں۔ یہ سوڈانی حبشی کئی بار بے ہوش ہو چکا تھا، اسے دیوتا تو نہیں موت صاف نظر آ رہی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی زبان کھول لی، اسے شکنجے سے کھول کر کھلایا پلا اور آرام سے لٹا دی۔ اس نے یہ مانا کہ ارارہ کو ان کے قبیلے کے 4 آدمیوں نے اغوا کیا تھا، وہ چاروں چھٹی پر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اغوا کی رات اور وقت بھی بتا دیا تھا۔ یہ 5 حبشی جو علی بن سفیان کے قبضے میں تھے اس رات پیرے پر تھے۔ اغوا کرنے والوں میں سے 2 کو اندر آنا تھا، انہیں بڑے دروازے داخل کرنے کا انتظام انہوں نے ہی کیا تھا، انہیں اغوا اور فرار میں پوری مدد دی تھی۔ اس حبشی نے بتایا اس لڑکی کو دیوتا کی قربان گاہ والی جگہ پر قربان کیا جائے گا۔ ہر 3 سال بعد ان کا قبیلہ 4 روز کا جشن مناتا ہے، لیکن لڑکی اپنے قبیلے کی نہیں ہوتی۔ شرط ہے لڑکی غیر ملکی ہو، سفید رنگ کی ہو، اونچے خاندان کی ہو اور اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہر 3 سال بعد تمہارا قبیلہ باہر سے ایک خوبصورت لڑکی اغوا کر کے لاتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، نہیں یہ غلط ہے۔ سوڈانی حبشی نے کہا، 3 سال بعد صرف میلہ لگتا ہے، لڑکی کی قربانی 5 میلوں کے بعد یعنی ہر 15 سال بعد دی جاتی ہے۔ مشہور یہی کیا ہوا ہے کہ ہر 3 سال بعد لڑکی قربان کی جاتی ہے۔ اسے اپنے باپ کے بارے میں بتایا کہ اس کے باپ نے اسے وہ جگہ بھی بتائی ہوئی تھی جہاں قربانی دی جاتی تھی۔ بڑے پجاری کو وہ دیوتا کا بیٹا کہتے تھے۔ جہاں میلہ لگتا تھا اس سے 1.5 میل دور ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں جنگل بھی تھا۔ یہ علاقہ زیادہ وسیع اور عریض نہیں تھا، اس کے متعلق مشہور تھا وہاں دیوتا رہتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے جن اور پریاں بھی رہتی ہیں۔ لوگ اس لیے باتیں مانتے تھے کہ ہر طرف صحرا اور جزیرے کی طرح کچھ علاقہ پہاڑی اور سبز تھا۔ قدرت کا ایک عجیب عجوبہ تھا، اسے دیوتاؤں کا گھر ہی کہا جا سکتا تھا۔ اس علاقے میں فرعونوں کے وقت کے کھنڈر تھے جہاں ایک جھیل بھی تھی جس میں چھوٹے مگرمچھ رہتے تھے۔ قبیلے کا کوئی آدمی اگر کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے بڑے پجاری کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور بڑا پجاری اسے زندہ جھیل میں پھینک دیتے تھے جہاں مگرمچھ اسے کھا جاتے تھے۔ بڑے پجاری انہی کھنڈروں میں رہتا تھا، وہاں ایک بہت بڑا پتھر کا سر اور منہ تھا جس میں دیوتا رہتا تھا۔ ہر 15 سال کے آخری دنوں میں باہر سے ایک لڑکی اغوا کر کے لائی جاتی جو پنڈت کے حوالے کر دی جاتی۔ پنڈت لڑکی کو ایک پھول سونگاتا جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا تھا وہ کیا تھی، کہاں سے آئی اور کون لایا۔ اس پھول میں کوئی نشہ آور بو ڈالی جاتی تھی جس کے اثر سے وہ بڑے پجاری کو دیوتا اور اپنا خامن سمجھ لیتی تھی، اسے وہاں کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی تھیں۔ لڑکی قربانی انہی کھنڈرات میں دی جاتی تھی۔ لڑکی کو بڑا پجاری تہہ خانے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس جگہ 4 مرد اور 4 خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں، ان کے سوا اور کسی کو پہاڑوں کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکی کو جب قربان گاہ پر لے جایا جاتا تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، وہ فخر اور خوشی سے مرتی تھی۔ اس کا دھڑ مگرمچھوں کی جھیل میں پھینک دیا جاتا تھا، بال کاٹ کے قبیلے کے ہر گھر میں تقسیم کیے جاتے تھے، ان بالوں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی کا سر خشک ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا تھا، جب گوشت ختم ہو کر صرف کھوپڑی رہ جاتی تو اسے غار میں رکھ دیا جاتا۔ لڑکی کسی کو دکھائی نہیں جاتی تھی۔ 15 سال پورے ہو رہے ہیں اب کہ لڑکی کی قربانی دی جائے گی، حبشی نے کہا۔ ہم 9 آدمی مصر کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے، چونکہ ہمیں نیڈر اور وحشی سمجھا جاتا ہے اس لیے ہمیں خلیفہ کے محافظ دستے کے لیے منتخب کیا گیا۔ 2 مہینے گزرے ہم نے اس لڑکی کو دیکھا، ایسی خوبصورت لڑکی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا اس لڑکی کو اٹھا کر لے جائیں گے اور قربانی کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ایک ساتھی نے جو کل مارا گیا ہے اپنے گاؤں جا کر قبیلے کے بزرگ کو بتا دیا اس بار قربانی کے لیے لڑکی ہم لائیں گے۔ ہم نے لڑکی کو اغوا کر لیا۔ یہ واقعہ جب صلاح الدین ایوبی کو بتایا گئے تو وہ ایک سوچ میں گم ہو گیا۔ وہ سوچ کیا تھی اور ایوبی نے یہ مسئلہ کس طرح حل کیا، اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔